اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سامعین و ناظرین، آج درس قرآن حکیم کے سلسلے میں سورہ صافات کی آیات 19 سے شروع کریں گے۔ جتنا ہو سکے آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ آئیے کہ آیات نمبر 19، فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ يَنظُرُونَ، بس ایک ہی جھڑکی ہوگی، ڈانٹ ہوگی، اور یکایک یہ اپنی آنکھوں سے وہ سب کچھ جس کی خبر دی جا رہی ہے دیکھ رہے ہوں گے۔ ایک بار ترجمہ پھر دیکھ لیجئے۔ پس یہ ایک ہی ڈانٹ ہوگی تو یکایک اپنی آنکھوں سے وہ سب کچھ جس کی خبر دی جا رہی ہے دیکھ رہے ہوں گے۔ یہ تو آیات کا ترجمہ ہے۔ اب اس آیات کریمہ کا مختصراً مفہوم یہ ہے، اب اللہ تبارک و تعالیٰ کو نفخہ اولیٰ کے بعد، پہلی سور پھونکنے کے بعد، کہ پہلی سور میں یہ سارا نظام درہم برہم ہو جائے گا، ساری ذی روح سب کے سب مر جائیں گے۔ اب دوسری سور جب پھونکا جائے گا، اس کے لیے کوئی منصوبہ بنانے کی، کوئی ادارہ قائم کرنے کی، کوئی تدبیر کی اللہ کے لیے کوئی ضرورت نہیں۔ بس ایک ہی ڈانٹ یا ایک ہی جھڑک ہوگی، اس کے بعد سارے کے سارے مردہ زندہ ہو کر تعجب کے ساتھ دیکھ رہے ہوں گے۔ ان سے کہا جائے گا اٹھ کھڑے ہو جاؤ، سارے کے سارے اٹھ کھڑے ہو جائیں گے، اور وہ سب کچھ اپنی نظروں سے دیکھیں گے جو دنیا میں انبیاء، مبلغین، علماء، اولیاء اللہ جو ان کو کہا کرتے تھے کہ بھئی یہ دنیا کوئی دائمی رہنے کی جگہ نہیں ہے، مرنے کے بعد بھی انسان ہمیشہ کے لیے راکھ ہو کر نہیں رہے گا، دوبارہ زندہ ہونا ہے، اللہ کے سامنے حاضری دینا ہے، حساب و کتاب، جنت جہنم ہوگا۔ لیکن نہ ماننے والے لوگ ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے اور یہ کہا کرتے تھے یہ بعید از عقل ہے۔ تو اس وقت اپنی نظروں سے یہ سب کچھ دیکھ رہے ہوں گے۔ اگلی آیات، وَقَالُوا يَا وَيْلَنَا هَذَا يَوْمُ الدِّينِ، اس وقت یہ کہیں گے ہائے ہماری کم بختی، یہ تو یوم الجزا ہے۔ ایک بار ترجمہ پھر دیکھ لیجئے۔ اس وقت یہ لوگ کہیں گے ہائے ہماری کم بختی یا ہائے ہماری ہلاکت، دونوں ترجمہ درست ہے۔ ھذا یوم الدین، یہ تو بدلے کا دن ہے، یہ یوم الجزا ہے۔ ھذا یوم الفصل الذی کنتم بہ تکذبون،
یہ وہی فیصلے کا دن ہے جس سے تم جھٹلایا کرتے تھے، یہ وہی فیصلے کا دن ہے جس سے تم جھٹلایا کرتے تھے۔ یہ تو آیات کریمہ کا بامحاورہ ترجمہ ان دو آیاتوں کا۔ اب ان کا مفہوم دیکھ لیجئے۔ جب یہ لوگ میدان حشر میں سب حاضر ہوں گے اور وہی حساب و کتاب جب دیکھ لیں گے، حیرانگی کے ساتھ کہیں گے ارے جی ہم تو مر گئے، تباہ و برباد ہو گئے۔ اور کہا جائے گا جس فیصلے کے دن کی تم جھٹلایا کرتے تھے، یہ وہی فیصلے کا دن ہے۔ اس میں 3 اقوال ہیں۔ یہ کہنے والے کون ہیں؟ ایک قول تو یہ ہے کہ یہ بات اہل ایمان کہیں گے، ایمان والے لوگ، مشرکین، منافقین، غیر مسلمین کو کہیں گے دیکھو جس فیصلے کے دن کی تم تکذیب کیا کرتے تھے یہ وہی دن ہے۔ ایک قول یہ ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ یہ فرشتوں کا قول ہوگا۔ اس وقت فرشتے کہیں گے جی یہی وہ فیصلے کا دن ہے جس سے تم جھٹلایا کرتے تھے۔ تیسرا قول یہ ہے، یہ خود یہ مجرمین، کفار، مشرکین، یہ خود اپنے ہی دل میں یا اپنے کو مخاطب کر کے کہیں گے ارے جی یہی وہ فیصلے کا دن ہے جنہیں تم جھٹلایا کرتے تھے، اب تو شامت آ گیا۔ 3 قول مفسرین نے بیان کیے ہیں۔ احشروا الذین ظلموا وازواجہم وما كانوا یعبدون، حکم ہوگا گھیر لاؤ یا یہ کہ جمع کر دو ظالموں اور ان کے ساتھیوں کو، اور ان معبودوں کو جن کو وہ خدا کے سوا پوجا کرتے تھے، پھر ان سب کو جہنم کا راستہ دکھاؤ۔ من دون اللہ فاہدوا الی صراط الجحیم۔ ایک بار ترجمہ پھر دیکھ لیجئے۔ لاؤ ان ظالموں کو، یا جمع کر دیے جائیں گے وہ ظالم، ان کے ساتھی، اور وہ جن کی وہ عبادت کیا کرتے تھے اللہ کو چھوڑ کر، دکھاؤ ان کو جہنم کا راستہ۔ اب یہ تو آیات کا بامحاورہ ترجمہ ہے۔ اب اس کا مفہوم، ظالم سے مراد یہاں وہ لوگ مراد نہیں ہے جنہوں نے دوسروں پر ظلم کیا ہو، بلکہ قرآن کی اصطلاح میں ہر وہ شخص ظالم ہے جس نے اللہ کے مقابلے میں بغاوت، سرکشی اور نافرمانی کی راہ اختیار کی ہو۔ اللہ کے مقابلے میں بغاوت، سرکشی اور نافرمانی کی راہ اختیار کی ہو، اس مقام پر ظالم سے مراد وہ۔ دوسرا لفظ استعمال ہوا ازواجہم۔ اس کے بارے میں بھی 3 اقوال ہے۔ جس سے مراد، ایک قول تو یہ ہے کہ اس سے مراد ان کی بیویاں ہو سکتی ہیں جو اس بغاوت میں ان کے رفیق تھے، ان کے ساتھی تھے، اللہ کے مقابلے میں نافرمانی میں، بغاوت میں ان کے ساتھی تھے وہ۔ ایک قول یہ ہے۔ دوسرا قول یہ ہے وہ سب لوگ بھی ہو سکتے ہیں جو انہی کی طرح باغی و سرکش نافرمان تھے، انہی کی طرح جو بھی نافرمان تھے، باغی تھے، وہ بھی تو ان کے ساتھی ہیں۔
تیسرا قول اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ ایک ایک قسم کے مجرم الگ الگ گروہوں کے شکل میں جمع کیے جائیں گے. چوروں کی الگ گروہ، ملحدین کی الگ گروہ، مشرکین کی الگ گروہ، زناکاروں کی الگ گروہ، سود خوروں کی الگ گروہ. تو الگ الگ ان کی جماعتیں، گروہ ہوں گے. اس طریقے سے ان کو جمع کیے جائیں گے. یہ تینوں اقوال مفسرین نے بیان کیے ہیں. آگے ان کو جو یہ کہا گیا ہے ان کے معبودین اللہ کے سوا، اس میں بھی تقریباً 3 اقوال ہے اس سلسلے میں. معبودوں سے مراد پہلا تو 2 قسم کی معبودیں ہیں. ایک معبود وہ انسان اور شیاطین جن کی اپنی خواہش اور کوشش یہ تھی کہ لوگ خدا کو چھوڑ کر ان کی بندگی کریں. شیاطین اور وہ انسان جو چاہتے ہیں کہ اللہ کی بجائے ہماری بندگی کرے، ان کو لایا جائے گا. دوسرا قول وہ بت اور شجر و حجر جن کی پرستش دنیا میں کی جا رہی تھی اور کی جا رہی ہے. وہ حجر، شجر اور بت جن کی پرستش ہو رہی ہے اور ہو رہی تھی. ان میں سے پہلی قسم کے معبود خود بھی مجرمین میں شامل ہوں گے اور انہیں سزا کے طور پر جہنم کا راستہ دکھایا جائے گا. دوسری قسم کے معبود جو اصنام، شجر، حجر اپنے ماننے والوں کے ساتھ، اپنے عبادت گزاروں، پوجا کرنے والوں کے ساتھ جہنم میں اس لیے ڈالے جائیں گے کہ وہ انہیں دیکھ کر شرمندگی محسوس کریں گے، اپنی حماقتوں کا ماتم کرتے رہیں گے. بار بار ان کی نظر ان پر پڑی جائے گی، اس شجر و حجر پر، بت پر. انتہائی شرمندگی محسوس کر لیں گے. ارے جی، ہم نے ان کی پوجا کرتے تھے، یہ بھی تو ہمارے ساتھ ہی دے رہا ہے. ہم تو ایک کشتی کے سوار تھے، ہم تو سبھی حمام کے اندر سبھی ننگے تھے. ان کو افسوس ہو کر رہے گا. ایک تیسری قسم معبود وہ بھی ہیں جنہیں دنیا میں پوجا تو کیا کرتے تھے اور خود ان کا اپنا ایمان ہرگز یہ نہ تھا کہ ان کی پرستش کی جائے. ان کی خواہش، ان کا اشارہ یہ نہیں تھا کہ وہ ان کے پرستش کرے کوئی، بلکہ اس کے برعکس وہ ہمیشہ انسانوں کو غیر اللہ کی پرستش سے منع کرتے رہے. مثلا فرشتے، انبیاء، اولیاء، اتقیاء، اس قسم کے معبود ظاہر ہے کہ ان معبودوں میں شامل تو نہ ہوں گے جنہیں اپنے پوجا کرنے والوں کے ساتھ جہنم کی طرف دھکیلا جائے گا. یہ تو نہیں جائیں گے، اس لیے کہ ان کی کیا قصور ہے. یہ تو بار بار منع کرتے تھے کہ ان کی پرستش نہ کی جائے، اس کے لیے منع کرتے تھے. وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، انہیں ٹھہراؤ، ان سے کچھ پوچھنا ہے. وقفوہم، ان کو ٹھہراؤ، انہم مسئولون، ان سے کچھ پوچھنا ہے. ما لکم لا تناصرون، کیا ہو گیا تمہیں، اب کیوں ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے. بل ہم اليوم مستسلمون، ارے آج تو یہ اپنے آپ کو اور ایک دوسرے کو حوالہ کیے دے رہے ہیں، اپنے آپ کو اور ایک دوسرے کو حوالہ کیے دے رہے ہیں. یہ تو ان 3 آیاتوں کا بامحاورہ ترجمہ. اب مختصر خلاصہ، جب ان کے لیے جہنم کا راستہ دکھایا جائے، فرشتے ان کو ہنکاتے ہیں جہنم کی طرف، جہنم کے دہانے تک پہنچ جائیں گے. اللہ کی طرف سے ندا ہوگا، ان کو ٹھہراؤ. اس طرح تو ہم ان کو جہنم میں نہیں ڈالیں گے، ان کو ٹھہراؤ. وہاں پوچھ گچھ شروع ہو جائے گی.
ہاں جی دنیا کے اندر اس طرح کیوں کیا، اس طرح کیوں کیا، اس طرح کیوں کیا، تحقیق۔ اور یہ دنیا میں ایک دوسرے کے ہمدرد تھے، جیسے کہا جاتا ہے الکفر ملت واحدہ، ایک دوسرے کے حمایتی تھے، ایک دوسرے کے مددگار تھے۔ لیکن اب ان سے کہا جائے کیوں ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے ہو، کیا بات ہے، سارے تو عاجز ہو کر رہ گئے ہو۔ بلکہ اس مقام پر یہ اللہ کے اتنا فرمانبردار ہو کر ٹھہریں گے، کسی کا کچھ نہیں مانیں گے۔ لیکن کیا فائدہ، جب ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے تو کیا فائدہ ہے، اس میں کوئی فائدہ ان کو نہیں ہو جائے گا۔ مطلب ان کے تفتیش کے بعد جہنم میں دھکیل دیا جائیں گے یہ لوگ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس مبارک مہینے کی طفیل، اس جہنم سے بچا لے اور اللہ کے غضب سے بچا لے۔ اللہ ہم کو فرمانبردار بننے کی استعداد فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔